اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، آپ سب کو آمد ماہ رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھیں، سوچتے سوچتے کتنی جلدی سے یہ دو مبارک مہینے ماہ رجب المرجب اور شعبان المعظم گزر گئے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اور آپ میں سے کس کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک مہینے سے کتنا استفادہ حاصل کیا اور اپنے کتنے اعمال و اذکار اس مہینے کی برکتوں سے اس نے حاصل کیے۔ بہرحال ماہ شعبان المعظم اپنے آخری لمحات میں داخل ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج چاند کی پہلی ہو، یعنی شب اول ماہ رمضان کی شب ہو۔ تو بہرحال جس بندے نے اس ماہ مبارک میں اعمال کیے، انجام دیے، وہ خوش نصیب ہیں۔ جنہوں نے اس کی قدردانی کی، شعبان المعظم اور رجب کی، بڑے خوش نصیب ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کیا۔ اللہ ان کے اعمال کو، اذکار کو، نمازوں کو، روزوں کو منظور اور مقبول فرمائے۔ تو صاحبان ایمان، ماہ رمضان المبارک سر پہ ہے، اس کے لیے ہمیں بھرپور تیاری کرنی چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، معنوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، کیونکہ یہ مہینہ ایک مہینہ ہے۔ ہم اور سب اب اللہ کے دسترخوان پر بیٹھنے والے ہیں۔ اس کی برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، اس مہینے کی بڑا عظیم مہینہ ہے اور اس کے ہر گھڑی جو ہے عبادت میں انسان کے گزرتی ہے۔ آپ سو رہے ہیں، سونا بھی عبادت، سانس لے رہے ہیں، سانس لینا بھی عبادت، چل رہے ہیں، چلنا بھی عبادت ہے۔ تو دیکھیں، اللہ نے یہ مفت کی عبادت، سونا اور سانس لینا، اس مہینے میں، صرف اور صرف اس مہینے میں اپنے بندوں کے لیے قرار دیا ہے۔ تو صاحبان ایمان، ہمیں ماہ رمضان المبارک کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم اب گزر چکا ہے۔ شعبان کا آخری دن ہے، ممکن ہے کل پہلی ہو جائے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں پہنچنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں عبادتوں کا ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ ہمیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے۔ اس مہینے کے ہر لمحات کو ہمیں پانا چاہیے، چھوٹنے نہیں دیں۔ یہ ایک ایسا اور اتنا باعظمت، بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی طرح کوئی دوسرا مہینہ اللہ نے خلق نہیں فرمایا۔ ویسے دیکھیں تو ماہ رمضان المبارک کی فضیلت بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں۔ احادیث معصومین علیہ السلام کی جب پڑھنے کی تلاوت کرتے ہیں، حرف حاصل ہوتا ہے، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی ائمہ علیہ السلام کے فرامین کو دیکھتے ہیں ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے، تو دل باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ جب رمضان المبارک کی آمد پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین سے خطاب کیا اور رمضان المبارک پر اللہ کے رسول نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اے لوگو، تمہارے سروں پر عظیم اور مبارک مہینے نے سایہ کر لیا ہے۔ ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو واجب کیا ہے اور اس کی راتوں میں عبادت کرنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے کے نافلہ بجا لا کر اللہ سے قربت کا خواہ ہو، تو وہ شخص اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اس مہینے کے علاوہ اپنے واجبات انجام دیے ہوں۔ فرماتے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر ثواب فقط جنت ہے، یعنی صبر کا جو ثواب ہے وہ فقط اور فقط جنت ہے۔ یہ دوسروں کے ساتھ مواسات و بردباری کرنے کا مہینہ ہے۔
لوگوں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق وسیع ہو جاتا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا میں رحمت، درمیان میں مغفرت اور آخرت میں جہنم سے رہائی کا پروانہ ملتا ہے۔ یہ مہینہ مومن کے لیے غنیمت اور منافق کے لیے نقصان ہے۔ تو صاحبان ایمان، ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب کے چند اعمال ہیں، وہ بیان کرنا ہے۔ پہلا عمل اس مہینے کا چاند دیکھنا، سب سے پہلے اس مہینے کے چاند کو دیکھنا، اور بعض علماء نے تو ماہ رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کو واجب شمار کیا ہے۔ اور دوسرا عمل ہے جیسے ہی چاند نظر آ جائے تو اس کی طرف اشارہ نہ کریں بلکہ قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر چاند کو خطاب کر کے وہ دعائیں پڑھیں جو معصومین علیہ السلام میں ہیں۔ ڈسکرپشن میں بھی یہ دعائیں مل جائیں گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس شب اول میں غسل کرنا، یعنی غسل نیت کریں گے کہ غسل شب اول ماہ رمضان کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں، ترتیبی ہے، یہ ارتماسی جو بھی آپ کر رہے ہوں، قربتاً الی اللہ کی نیت سے۔ اور چوتھا جو عمل ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا۔ اگر آپ کربلا میں نہیں ہیں، گھر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، صحن میں کھڑے ہو کر، چھت پہ، کہیں بھی، آپ کربلا کی طرف رخ کر کے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا بھی جملہ کہہ دیں سلام کا تو آپ کو زیارت کا سلام ثواب جو ہے، اجر ہے، وہ ملے گا۔ اور پانچواں عمل پہلی رات میں 2 رکعت نماز پڑھنا، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انعام کو پڑھا جائے اور اللہ سے دعا کی جائے کہ وہ ہی اس کا کفیل رہے اور ہر اس چیز سے محفوظ رکھے جس چیز کا اسے خطر ہو۔ یعنی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک تو میری کفالت فرما، مجھے ہر اس چیز سے بچانا جس سے مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ چھٹا عمل یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام سے جو دعا ہے وہ پڑھے۔ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر جگہ ہوئی تو اس میں ہم کاپی کر کے اس میں رکھ دیں گے۔ ساتواں عمل ہے پہلی شب کا امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھیں، اللہم رب شہر رمضان منزل القرآن هذا الشہر رمضان الذی، یہ بھی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور بھی 8واں عمل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اکرمنا بک ایہا الشہر المبارک، یہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ تو صاحبان ایمان، یہ مختصر سے عمل ہیں ماہ رمضان المبارک کی شب اول کے فضائل بھی سنے اور یہ اعمال بھی ہیں۔ آپ سب سے التماس ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔